سر میرا ایک اور آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بنی اسرائیل کی قوم تھی، اللہ پاک نے ان کے اوپر واضح نشانیاں اس طریقے سے اپنی ظاہر فرمائی، جس طرح من و سلوہ کا ذکر آتا ہے، اور کافی جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوئے. اب وہ قوم تھی سر جنہوں نے نشانیاں دیکھ کر بھی وہ منکر ہوئے، انکار کیا اللہ پاک کی مطلب فرما برداری سے. آج کا جو مسلمان ہے، ٹھیک ہے سر، وہ اللہ پاک کی نشانیوں کو کس طریقے سے آبزرو کرے گا؟ ٹھیک ہے، جو مطلب یہ آپ نے سولر سسٹم کی ایک ایگزامپل دی، یا کھانا ہمیں ملتا ہے قدرتی جو بائی نیچر ہے، اس سے ہٹ کے جو ہماری روح کو جس سے سیٹسفیکشن ملے گی، وہ کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر ظاہر ہوں گی؟ جو مطلب اللہ کے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی مطلب ہمارے معاشرے میں ایک اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی تو اللہ پاک کی کچھ خصوصیات جو ہیں نازل ہوتے ہیں، یا ان کو اللہ تعالیٰ کرامات عطا فرماتا ہے کہ ان کو کچھ مطلب غیب کا ہو جاتا ہے، کہ لوگ ان سے عقیدت اسی لیے رکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی نشانیاں اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ظاہر کرتے ہیں. تو مطلب ایز اے عام انسان کیوں نہیں ان چیزوں کو پک کرتا؟ ہوتی ہوں گی، لیکن عام انسان کیوں نہیں وہ چیزیں سمجھ پاتا اور اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ لے کر جا پا رہا؟ نہیں، دیکھیں نا کہ اگین میں نے یہ بتایا کہ یہ کوئی ازل سے بات ہے نا، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ 5 سینسز ہے نا، یہی تو ٹریپ ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ، کہ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، اسی پہ یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کھاتے ہیں. تو یہ ہم شارٹ ٹرم میں تو ادھر ہی اٹیمپٹ ہوتے ہیں، اور اس کی اٹیمپٹ کی جو گڈ ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اسی سے سروائیو کرواتا ہے آپ کو نا، ٹھیک ہے. آپ کو یہ دیکھیں نا، آم لگاؤ کسی درخت کے اوپر تو ویسے آپ اس کا کلر گرین ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن جو ہی وہ پکتا ہے تو وہ یلو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کیوں یلو ہوتا ہے؟ وہ یلو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں، اٹریکٹ ہو سکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پھر کھانا، آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کھائیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو کس طرح وہ کرتا ہے، سمجھ گئے بات، کہ وہ مطلب اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ ایک حد تک یہ پازیٹیو ہے کہ یہ ہمارے جو 5 سینسز ہیں، یا ہم کسی چیز کی طرف اٹیمپٹ ہوتے ہیں، مٹیریلی ہوتے ہیں، تو ایک لمٹ تک اگر ہوتے ہیں تو اٹس اوکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو سروائیو کرواتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو بھوک لگی ہو، پانی پڑا ہو، تو وہ اٹریکشن ڈالی ہوئی ہے نا اللہ نے اس کے اندر، ہیں، تو آپ پانی ایسے گڑ گڑ کر کے پی جاتے ہیں. بچہ بھی پی جاتا ہے. بچہ بھی، میں نے اپنا بیبی جو ہمارا چھوٹا قاسم ہے، وہ اسی دن جس دن اس کی برتھ ہوئی تو باہر آیا تو وہ مطلب ابھی ایسے اس کو پکڑا ہوا ہے نا، تو وہ منہ ایسے ہلا رہا ہے جیسے نا وہ دودھ کی تلاش میں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ کس نے سکھایا؟ اس نے، اب اس کو چاہیے نا. یہ اس حد تک تو جائز ہے نا کہ یہ جو 5 سینسز اللہ نے لگائے ہوئے ہیں کسی ریزن کے لیے لگائے ہوئے ہیں، لیکن ایک لمٹ تک اس کا استعمال ہے، اس سے اوپر نہیں جائیں، ٹھیک ہے نا. اس سے اوپر اندر والی چیزوں کو غور کریں، اس کے اوپر جائیں. تو لیکن ہوتا یہی ہے کہ جنرل جو لوگ ہیں، یا جو بندہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، جس طرح ہمارے جیسے کمزور لوگ، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غور فکر نہیں کرتے، بس اسی ٹریپ میں پڑے رہتے ہیں 24 گھنٹے، اور پھر نقصان کرتے ہیں اپنا. صحیح. تو جو روح کی آپ نے بات کی کہ آج کے دور میں ہمیں کیسے فیل ہو، یہ بھی آپ نے کہا نا کہ کیسے فیل ہوگا، کہ وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نوٹس کریں گے کہ جیسے کئی دفعہ میں نے کوئی پڑھی تھی چیز کہ جنت کی جو بات کرتے ہیں نا، کہ جنت میں جب جائیں گے تو آپ سوچیں گے تو وہ ایسے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے. آپ کھائیں گے، اچھا جو بھی آپ مطلب دماغ میں آئے گا، ذہن میں آئے گا، وہ آپ کے سامنے آئے گا. اچھا، یہ جنت کا تو چلیں ایک بہت ہی آئیڈیل ماحول ہوگا نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز دنیا میں بھی ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے. آپ جب الائنڈ ہو جاتے ہیں نا تو آپ ایسے سوچتے ہیں، ایسے خیال آتا ہے، تو وہ مطلب مٹھائی کا دل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے مٹھائی وہ کوئی بندہ ایسے لے کے آ جائے سامنے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کا کوئی کسی کھانے کا دل کر رہا ہے، جی پیسے نہیں ہیں پاس، یا آپ ویسے بیٹھے ہوئے بھوکے، تو ادھر سے کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے کہ کوئی بندہ لے کے آ جائے، یار یہ آپ نے کھانا ہے، یا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے.
تو مطلب میریکلز ہو سکتے ہیں. میریکلز یہ بھی میریکلز نہیں ہیں, مطلب اگر آپ اللہ کے نظام کو سمجھیں نا تو ایک بہت پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں ایک کام کر رہی ہے چیز. اچھا وہ کیسے کر رہی ہے؟ آپ نے ویسے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں تو کسی اور طریقے سے ذکر ہوا ہے, لیکن یہ لا آف اٹریکشن کی بھی آپ نے سنا ہوگا. لا آف اٹریکشن, وہ بک پڑھی ہے کسی کی؟ لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں. آپ جو کچھ بھی ہے نا آپ کی سوچ کی وجہ سے, اور سوچ میں جتنا وائبریٹ کریں گے نا, وائبریٹ, ٹھیک ہے, وہی چیز آپ کے سامنے آئے گی. مثلا ایک ایگزامپل کل میں نے مجھے یاد آئی کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اچھا ایلیفنٹ کے بارے میں نہیں سوچنا, ٹھیک ہے, ایلیفنٹ کے بارے میں نہیں سوچنا. تو آپ سب نے سوچ لیا ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا کیوں سوچا ہے کہ یہ لا آف اٹریکشن ہے. لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ جو سوچ میں نے, حالانکہ میں نے نو کہا ہے لیکن نہیں کرنا, لیکن کیونکہ میں نے کہا ہے تو آپ کی سوچ میں تو آ گئی نا, ٹھیک ہے. اس کو خاطر میں نہیں لانا جو نہیں چاہتے آپ, ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے, جو چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہے. تو جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ صحیح راستے پہ جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف الائنڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام اس وائبریشن سے, اس فریکوینسی سے مطلب وہ حرکت میں آ جاتی ہے, پوری چیز, پوری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت سارے لوگوں نے یہ ڈسکوریاں کی ہوئی ہیں اس طرح کی نا. ہاں انالیسز یا الگو جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کے پیچھے لگا ہوا ہے, فیس بک یا انسٹاگرام پہ. اب جیسے ہی فار ایگزامپل اب تو بہت عام یہ چیز ہے, پہلے اتنا نہیں تھا. اب اے آئی کی مدد سے تو اب آپ جیسے ہی کوئی بھی سوچیں گے تو اسکرول ڈاؤن کریں گے, وہ چیز آپ کے سامنے. ہاں وہاں سے بھی آ جاتی ہے, بالکل. سوچیں گے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے یار وہ میں تو ابھی ایسے سوچ ہی رہا تھا, وہ آ کے سامنے, ٹھیک ہے. تو لا آف اٹریکشن جو ہے نا یہ ایک فنڈامنٹل, اسی کے اوپر ہم نے کہیں بات نہیں کی. نہیں یہ تو بہت بڑی ڈسکوری کیا ہے کہ یہ تو مطلب ابھی تو تھوڑے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں, اس وقت تو سمجھ لیں پہلے چند لوگوں کو پتہ ہوتا تھی چیزیں. یہ ابھی تو یہ ایسے ہے کہ بس وائبریٹ کرنا ہے نا, یعنی فریکوینسی ہے نا. جیسے فار ایگزامپل آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ فون ہے نا, جیسے آج کا فون ہے, یہ جو فون ہے موبائل فون, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے لوگوں کو کراس کرتے ہوئے, کتنے فونز کو کراس کرتے ہوئے اس اسپیسیفک فون کو جا کے ہٹ کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ تو ہم اس سے نکل آئے ہیں نا, یعنی کہ وہ چیز کہ ایسا کیسے ہٹ کرتا ہے؟ کوئی ہے آئیڈیا آپ کو؟ نہیں بیسک, یعنی یہ میں کمپلیکیٹڈ بات نہیں کر رہا, میں مطلب ویری فنڈامنٹل آپ بات بتائیں. ہاں فریکوینسی سے ہوتا ہے, لیکن فریکوینسی ہے کیا چیز؟ وائبریشن ہے نا, وائبریشن, رائٹ. اچھا اس میں آپ بالکل فنڈامنٹل دیکھیں کہ فریکوینسی ہے نا, فریکوینسی کے مراد وائبریشن ہے. فار ایگزامپل میں ایک سمپل ٹرم سے بتاؤں گا, مجھے زیادہ ٹیکنیکل نالج نہیں ہے, لیکن ایک سمپل فارم میں بتاتا ہوں کہ یہ میں نے ایسے کیا نا, اگر 1 سیکنڈ میں نے ایسے کیا تو اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ اس کی 2 فریکوینسی ہے, ٹھیک ہے, ایسے. اگر میں 1 سیکنڈ میں 10 دفعہ کرتا ہوں تو 10 ہوگی, اگر 1 سیکنڈ میں 50 دفعہ کرتا ہوں تو 50 دفعہ ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن آگے ریسیپٹر بھی میں اسی طرح ٹیون کروں گا کہ میں اگر 10 دفعہ یہ کروں گا تو یہ کیچ کرے, یہ ویو کیچ کرے, اس پیٹرن کو کیچ کرے, ٹھیک ہے. یہ جو میں ایسے کیا نا تو یہ ایسے گیا نا, تو اس پیٹرن سے وہ کیچ کرے, ٹھیک ہے. اگلا تو اب جب میں نے فون نمبر سیو کیا ہوا ہے نا تو اس خاص بندے کی وہ فریکوینسی ہے اس فون کے پیچھے کہ میرا فون جب بھی میں اس کو کال کروں گا نا تو وہ میرا فون کے اندر ایک وائبریٹر لگا ہوا ہے نا. وائبریٹر تو ایک تو وہ ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں, ایک وہ ہے جو سگنل بھیجتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ وائبریٹ کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ وہ وائبریٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل اس کے نمبر کی فریکوینسی ہے 50 فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, لیکن 50 نہیں ہوگی, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ میرا فون 50 ٹائمز وائبریٹ کرے گا, تو وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ 50 ٹائمز کوئی بھی وائبریٹ کرے گا نا تو یعنی کہ وہ اس کا سگنل مل جائے گا اس کو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تو
جب میں ڈائل کروں گا تو میں کبھی میں 50 پہ کروں گا, کبھی میں 60 پہ کروں گا, کبھی میں 70 پہ کروں گا, کبھی میں 80 کروں گا, ڈپینڈنگ اپان کہ کس کو میں ڈائل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کا بھی اپنا ایک نمبر ہے, ایک فریکوینسی ہے, تو اس فریکوینسی کے اوپر کوئی بھی مجھے اس طرح کرے گا تو وہ کیچ ہو جائے گی. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جب نئے فون آئے تھے, جو پرانے فون تھے, وہ کہیں اور کی کال بھی بیچ میں آ جاتی تھی, بیچ میں مکس ہو جاتی تھی. سنا ہے کبھی ہوتا تھا نا, ہاں ایسے کال کر رہے ہیں بیچ میں وہ پتہ چلا کہ کسی اور کی بھی آ گئی بیچ. آپ کئی دفعہ سنتے رہتے تھے ایسے, ہے نا, جب پرانے فون تھے. ابھی تو تھوڑے سے میرے خیال میں یہ تھوڑے سیف ہے, لیکن وہ فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے ان کی نا. ہاں 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 نوکیا سے پہلے جی جی وہ اینٹینے والے وہ سگنل کیچ کر لیا کرتے. ہاں ہاں. اچھا خیر, تو مائنڈ جو ہے نا, یہ والا مائنڈ جو ہمارا ہے, یہ بھی ویوز بھیجتا ہے, ٹھیک ہے. کیا کرتے ہیں, یہ اللہ کی مشین ہے. یہ ایک مطلب ہر فریکوینسی پہ سیٹ ہو جاتا ہے. کبھی اس کی فریکوینسی 50 پہ کیچ کرنے والی ہوتی ہے, کبھی 100 پہ کرنے والی ہوتی ہے, کبھی 150 پہ کیچ کرنے والی ہوتی ہے. یعنی کہ رول یہ ہے کہ جو آپ دماغ میں فریکوینسی کو وائبریٹ کرتے ہیں نا, وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. چاہے آپ کسی سے ڈر رہے ہیں نا, کسی چیز سے, فار ایگزامپل ڈاگ سے ڈر رہے ہیں, تو آپ کو ڈر لگا ہوا ہے یار یہ مجھے کاٹ نہ دے, تو وہ آپ کو کاٹے گا, ٹھیک ہے. آپ کی وائبریشن, ہاں وہ وائبریشن ہی, آپ چاہ نہیں رہے کہ کاٹے, لیکن آپ کی فریکوینسی لینگویج وہ وائبریٹ کر رہے ہو کہ جو کاٹنے والی ہے, جو آپ کو اس کو سگنل کچھ اور دے رہے ہو, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اپنے سگنلز کے اوپر اگر آپ کا کنٹرول ہو جائے, جو آپ یعنی کہ کنٹرول کیا ہو جائے کہ جو آپ چاہتے ہیں اسی کو وائبریٹ کریں, اسی کو سوچیں دماغ کے اندر, تو پھر کیا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی ہمت بلائے گا. تو یہ دعا, یہ سارے نظام جو ہے نا, یہ کیسے تھے. اور آج کل ہماری جو قوم ہے زیادہ تر مایوس ہے. تو اس کا مطلب مایوس ہے اگر, تو یا پھر مسئلہ خراب ہے. مایوس نہیں ہونا, اب پازیٹیو رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, پھر وہ سارا نظام حرکت میں آئے گا. چلیں اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. آج بڑا زبردست, بڑا دل کو جو ہے نا وہ لگنے والی چیز جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری ہیلپ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں سکسیزفل دیکھنا چاہتا ہے. تو اس میں بہت ساری ہم نے چیزیں دیکھی. ہم نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی اپنے آپ کو بھی, بیسیکلی ہم اپنے آپ, ہم بھی کمزور لوگ ہیں, تو ہم نے بھی اپنے آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیکھنا چاہتا ہے, ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے, ہمیں خود فل آف انرجی دیکھنا چاہتا ہے, اور ہمیں مزے دینا چاہتا ہے, لیکن لانگر ٹرم میں جس میں زیادہ مزہ ہو. کم والے مزے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان کو کم والے مزے نظر آئیں, ٹھیک ہے, زیادہ والے مزے نظر آئیں. تو یہ اس میں آپ بالکل انڈرسٹینڈ کر لیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیکھنا چاہتا ہے, اور ہمیں ریئلی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ پیچھے بیک ہسٹری دیکھ لیں مسلمانوں کی. تو ان مسلمانوں کی جو ریئلی اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے, نیک تھے, دوسروں کی خدمت کرتے تھے, سچے تھے, جھوٹ نہیں بولتے تھے, دیانتدار تھے, امانت دار تھے, کمیٹڈ تھے. تو یہ خاصیتیں جو تھیں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی دی اور آخرت میں بھی کامیابی دی. دنیا میں بھی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ان کی, اور جس میں ہمارے پیغمبر ہیں, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی رچ بس کی ہوئی ہے کہ ہم نے 1400 سال گزر گئے, ہم نے ان کو نہیں دیکھا, لیکن ہم سارے مسلمان جیسے بھی ہیں, اچھے ہیں برے ہیں, پھر بھی ہم ان کی محبت میں گرفتار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ کامیابی ہوتی کیا ہے, ہمیں زیادہ میٹیریل کیوں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ اس کو زیادہ میٹیریل نہیں چاہیے. زیادہ میٹیریل اس لیے نہیں چاہیے کہ اس کی باڈی کے لیے بھی نہیں خطرناک ہے, کیونکہ اس کی باڈی کو بھی کینسر ہو جائے گا, اس کی باڈی, اس کے گردے فیل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کا دل بند ہو جائے گا. تو اس کو ایک لمٹ کے لیے ایک لمیٹڈ چیزیں چاہیے, ایک لمیٹڈ خوراک چاہیے, ایک لمیٹڈ پانی چاہیے, ایک لمیٹڈ جو ہے وہ گھر چاہیے, اس کو شیلٹر چاہیے. باقی تو دنیا جو ہے اس کے لیے اوپن سب کے لیے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان کے لیے بہتر ہے, اس لیے وہ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ انسان یہ سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے جو دنیا کا جو میٹیریل ہے یہ کتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے, اور اس سے زیادہ کیا ضروری ہے, اور بہت ساری اور چیزیں ضروری ہیں. اور جب وہ ان چیزوں پہ, کیونکہ آج کا مسلمان اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا, تو جس کی وجہ سے ہماری ناکامیاں ہیں, ہمیں دنیا میں بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں, آخرت میں بھی ہم ذلیل ہوں گے.
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کے اوپر چلیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور اس میں ہم نے بہت ساری ایگزامپلز دنیا کی بھی دیکھی کہ ہم نے ویسٹ کو بھی دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ ویسٹ ترقی کر ہی جا رہا ہے اور ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ اگر ہم بھی اچھے طریقے سے چلیں گے اور ایمانداری سے چلیں گے، ایک ایمان کے ساتھ چلیں گے، کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کریں گے، چاہے وہ بزنس ہو، امپلائمنٹ ہو، کوئی اور ہو، تو ہمیں کوئی بھی ترقی سے، دنیا کی ترقی سے بھی روک نہیں سکتا، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو نیٹ شل یہی ہے کہ ہمیں اچھے اصول، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اور یہ جو بہت بڑی کائنات کا مالک ہے اور اس پورے کائنات کو چلا رہا ہے، ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کے بڑی سے بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ تو اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اس مایوسی کی بات نہیں ہے۔ مسلمان آج کا مایوس ہے، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، جہاں وہ غلطی کر رہا ہے اس کے اوپر وہ اوور کم کرے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔